اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر ہم نے 210 تک پڑھ لیا ہے۔ آیت 211 سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک سوال کا جواب ایک کویسچن کی شکل میں دے رہے ہیں۔ سل پوچھئے، سل جو ہے اس کی روٹ کون بتائے گا؟ دو لیٹر کی روٹ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ سین حمزہ لام، سین حمزہ لام، سالا، یہ جو آپ نے جتنے بھی لفظ پڑھے، سوال جو لفظ ہے اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، سؤال، سؤال، تو اردو میں ہم اسے سوال کہتے ہیں، پوچھنا، تو اسی سے ہے۔ روٹ 3 لفظوں سے کم کی، حرفوں سے کم کی نہیں ہوگی، زیادہ کی ہوگی، ہاں زیادہ کی ہوگی۔ ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، ہاں 3 سے تھوڑے زیادہ، یعنی کہ وہ بیسیکلی 3 ہوتا ہے، مگر اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا کمی آ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک حرف اٹیچ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، 3 کے اوپر تھوڑا سا اضافہ۔ پھر ہوتے ہیں رباعی، 4 حرفی، 4 حرفی آپ نے 1 2 پڑھے ہیں، زیادہ نہیں پڑھے۔ پھر ہوتے ہیں رباعی مزید فی، پھر ہوتے ہیں خماسی۔ لیکن قرآن کی حد تک ہمارا واسطہ ثلاثی مزید فی سے ہی پڑتا ہے۔ 4 5 ہیں جو رباعی آتے ہیں، لیکن وہ 4 5 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا 98% جو واسطہ ہے نا وہ ہمارا ثلاثی سے ہی پڑتا ہے، تو آسان ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ اچھا، سل جو ہے یہ سوال کا امپیریٹو ہے، حکمیہ، آسک دم، ٹھیک ہے۔ یہ سنگولر بھی ہوگا اور پلورل بھی ہوگا، کسی سے کو بھی کہنا ہے۔ جب آپ انگلش میں بھی بولتے ہیں تو لوگ زیادہ ہوں یا ایک جس سے آپ کہہ رہے ہوں، آپ سنگولر ہی یوز کرتے ہیں، یعنی ایک بندے سے آپ کہہ رہے ہیں پوچھو تو بھی کہیں گے آسک، اور اگر آپ پوری کلاس ہے 100 افراد کی اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں پوچھ لیں آپ ان سے، تو بھی آپ کہیں گے آسک۔ اسی طرح عربی میں بھی ہے، سل پوچھو۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، کم کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنی، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، دونوں میں یوز ہوتا ہے۔ یہ پھر جو ہے نا اگلا لفظ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مینی میں ہوگا ٹرانسلیشن یا مچ میں ہوگا۔ کم نفر، کتنے لوگ، کم مثقال، کتنے ذرے، ٹھیک ہے۔ تو کم جو ہے اس کا مطلب ہی ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ ہے۔ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، آتیناہم، نا اور ہم ضمیر ہے، عطا جو ہے وہ صحیح لفظ ہے، اصل لفظ عطا ہے، عطا، عطا یا تو پڑھا ہے نا آپ نے، تے اور چھوٹی یہ اردو کی چھوٹی کہتے ہیں نا ہم، یا یہ ساکنہ ہوتی ہے، عطا، تا کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، یہ کھڑا زبر لیٹ کر لین بن گیا، کیونکہ آتاناہم پڑھنے میں مشکل تھا۔ تو عربی زبان پڑھنے میں بہت فلوئنٹ ہے، جہاں فلوئنسی میں فرق آتا ہے وہاں پر تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتے۔ تو اصل میں آتا لفظ ہے یہ، جسے ضمیر کے ساتھ ملانے کے لیے آتیناہم کر دیا۔ کتنی ہم نے عطا کر دی ان کو، ہم نے ان کو عطا کی، من آیتن،
نشانیاں بیناتن واضح. من سے اچھا اب آپ دیکھیں ترجمہ اردو میں جو ہے وہ جمع میں ہے نشانیاں واضح، لیکن کیا آیتن جو لفظ ہے یہ واحد ہے یا جمع؟ ہینڈ ریز کیا کریں جی. واحد ہے. کیا کیسے پتا چلا واحد ہے؟ واحد کی نشانی کوئی ہے؟ واحد کی کوئی نشانی ہے؟ گول تا. مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بولیں. گول تا ہے اینڈ پہ اس جی لیے. جی گولتا. گولتا کو کیا کہتے ہیں؟ تائے مربوطہ. تائے مربوطہ. ہاں گولتا ٹھیک ہے، میں ویسے ہی ساتھ ساتھ اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. گولتا یہ واحد کی نشانی ہے، واحد مونس کی. صرف واحد کی نہیں ہے، یہ واحد مونس کی نشانی ہے گولتا. اس کے کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی بعض جگہ ایسا ہے کہ وہ جمع استعمال ہوتا ہے، یا بعض کوئی بتا سکتا ہے جمع کی ایک نشانی جس کے آخر میں گولتا آتا ہو؟ مثال سوری نشانی نہیں. ملائکتن، ملائکتن کے آخر میں گولتا آتا ہے نا، پر وہ ایکسیپشن ہے، یعنی وہ اس رول کی ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ گولتا آتا ہے مگر وہ مونس نہیں ہے. بتائیں. ساریہ تو نام ہے، مردانہ ہے، مردوں کا نام ہے ساریہ. جی جی ساریہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو مذکر نام ہے مگر اس کے آخر میں گولتا آتا ہے. اچھا حمزہ، ساریہ تو ذرا ہٹا ہوا ہے نا، کم لوگ رکھتے ہیں. حمزہ نام رکھتے ہیں تو عربی میں تو حمزہ گولتا کے ساتھ ہے نا، حمزہ تن ہے مگر مذکر نام ہے. اس طرح کے اور بھی کئی نام ہیں. تو اصول یہ ہے کہ گولتا واحد مونس کی علامت ہے آخر میں، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ گنی چنی. تو یہ گولتا نے بتا دیا کہ یہ واحد ہے. اور دوسری بات کیا بتائی؟ ایک بندہ بولے گا، سب نہیں بولیں گے. نبیلہ آپ کرنا شروع کریں. نبیلہ. جی میم. ہاں جی. آیتن جو ہے اس کا گولتا ہے، یہ گولتا کیا بتا رہا ہے؟ کیا کیا بتا رہا ہے؟ ایک تو یہ مونس کی نشانی ہے، شاباش. واحد کی ہے، واحد کی. واحد کی ہے. اور اسم کی ہے. اسم ہوگا تو اسم. مذکر مونس ہوگا نا، فعل تو مذکر جی مونس جی. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جی پھر کیا ہے؟ اسم واحد مونس. اسم ہے، واحد ہے، مونس ہے. اچھا اور کیا ہے؟ اور کیا پتا چل رہا ہے تاکہ ساتھ؟ نہیں پتا. یہ نکیرہ ہے یا معرفہ؟ یہ بھی پتا چل رہا ہے نا، تا کے اوپر دو زیریں ہیں. جی. تو تنوین کس نکرہ. بات کی علامت ہے؟ نکیرہ کی. ٹھیک ہے. تو جی نکرہ. یہ جو آخری لفظ حرف ہوتا ہے نا، لفظ کا آخری حرف، یہ سارے لفظ کو واضح کرتا ہے کہ لفظ کیا ہے اور اس کی حالت کیفیت کیا ہے، اسی پر کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیناتن، اب اس کو واضح کریں جی. نبیلہ. جیسے اس کے آیاتن بھی ہے، آخر میں تا گولتا ہے. گولتا جی جی. ہے، تو کیا کیا پتا چلا؟ یہ بھی اسم ہے. یہ فعل ہے. نہیں نہیں اسم ہے، اسم ہے، صحیح واضح کہہ ہاں رہی اسم ہے. ہوں. جی جی اسم ہے. اور یہ بھی مذکر ہے. مذکر نہیں ہے، واحد ہے، سوری واحد ہے. واحد ہے. واحد ہے، مونس ہے، ہوں. نکرہ ہے.
نکیرہ ہے, نکرا نہیں, نکیرہ, نکیرہ, کاف کے نیچے زیر ہے, نکیرہ. نون زبر نا, کاف زیر کی, نکیرہ. را زبر را, نکیرہ. نکرا اردو جی کا ہم نے نکیرہ. بگاڑا ہوا ہے لفظ. بہت اچھے. اب آیاتن اسم ہے, بینتن اس کی صفت ہے اصل میں. جی ٹھیک, یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیے آئے ہیں. اچھا, اب آیتن بینتن, ایک واضح نشانی. لفظی مطلب یہ ہے, جملے میں انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی ہیں. یہ جملے کی ترتیب ہے نا, کیونکہ اللہ کہہ رہے کم آتیناہم من آیت بینہ. پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں روشن دلیل میں سے کتنی عطا کر دی. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اردو ترجمہ بالکل صحیح ہے. تو لفظی ترجمے اور با محاورہ ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. با محاورہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اردو کے رنگ میں ڈالتے ہیں نا, لہذا اردو عربی میں آتیناہم جمع ہے, کم آتیناہم کتنی ہم نے ان کو عطا کر دی, من آیات بینات ایک روشن نشانی میں سے. ٹھیک ہے, لیکن اردو کا ترجمہ تو یوں نہیں نا بنے گا, اردو کی لائن یوں نہیں نا بنے گی, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ایک روشن نشانی میں سے کتنی ان کو دے دی. تو ہے ہی ایک, تو پھر زیادہ کیسے دے دی. ٹھیک ہے, اب اصل میں آیا جو ہے وہ بذات خود اسم جمع ہے, یعنی کوئی ایک ایسا اسم ہے جو واحد ہے مگر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اردو میں پھر ترجمہ اسی طرح بنے گا با محاورہ, کہ بنی اسرائیل سے پوچھے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی. سمجھ آئیے یہ بات؟ جو ابھی جی تک میم. پڑھا ہے وہ سمجھ آیا, کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ لیں. اصل میں معاملہ تھا معجزے کا, ڈسکشن ہے معجزے کی. سوال یہ تھا بنی اسرائیل کا کہ اگر یہ سچا نبی ہے معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ بار بار نا وہم ڈالتے تھے انصار کو. انصار جو تھے وہ یہود کے بڑے کلوز فرینڈز تھے, بہت دوستی تھی آپس میں, اور پھر یہ تھے بھی اہل کتاب, تو ان کی بات پر کان دھرتے تھے. اور بظاہر دیکھا جائے تو اس بات میں کچھ غلط نظر نہیں نہ آتا کہ یہ نبی ہے تو اس کو معجزہ کیوں نہیں ملا. پہلے نبیوں کو تو معجزے ملے, موسیٰ علیہ السلام کو ملے اتنے معجزے, عیسیٰ علیہ السلام کو, ان کو کیوں نہیں ملتا. یہاں تک کہ آج کئی مسلمان اٹھ کر ایسا کوشچن کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک رائٹ بات پوچھ رہے ہیں, اس میں کیا غلط ہے. تو یہ تو خیر تھے یہود, تو یہ جو ہے نا وسوسہ ڈالتے ان کے دماغ میں کہ معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا, نبی ہے تو معجزہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس. اب ظاہری بات ہے کہ وہ پھر کوشچن کرتے تھے آپس میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. یہ تو نہیں کہتے تھے کہ معجزہ کیوں نہیں ہمیں دے رہے, لیکن یہ ہوتا کہ بھئی اللہ سے دعا کریں, اللہ ایک معجزہ دکھا دیں, ان کی حجت ہو جائے, ان کے دل مان جائیں وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے اور صحابہ بھی کرتے. یہ اس وسوسے کا جواب ہے. ویسے تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ معجزے سے ہدایت نہیں ملتی, ہدایت کتاب سے ملتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ معجزے دکھائے ہیں نا. کتنے لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, بہت کا ہے نا. سب نے کیا کہا, یہ جادوگر ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے نا. اچھا, فرعون نے تو کہا کہ وہ جادوگر ہے, خود ان کی قوم کیا مانتی تھی, ان کو جادوگر ہی مانتی تھی. جب تک موسیٰ علیہ السلام سامنے ہوتے تھے ڈرتے تھے, جیسے موسیٰ علیہ السلام ذرا ہٹتے تھے وہ اپنے طریقے پر آ جاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو بہت معجزے ملے. سلیمان علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں آج تک, جادوگر. آپ ایک چیز نوٹس کریں, آپ تو ینگ بچے ہیں, تو آپ دیکھیں جتنی جادوئی گیمز ہیں نا, ساروں کا نام سلیمان علیہ السلام کے نام پر ہوگا. ٹیمپل آف دا سلیمان ہے نا, سلیمانی زنبیل, سلیمانی چادر, سلیمانی انگوٹھی, سلیمانی عصا, سلیمانی ٹوپی. کیا ہے یہ؟ اور یہ ساری جو کہانیاں ہیں یہ یہود سے ہم میں آئی ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ نقش تک جو بناتے ہیں نا جادو کے, نورانی نام نہاد جادو کے, کاٹ کے عمل کرتے ہیں, ان نقشوں کا نام تک انہوں نے نقش سلیمانی رکھا ہوتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، جادوگر مانتے ہیں. آج بھی آپ توریت بائی کریں، بازار سے بائبل بائی کریں اور اٹھا کر دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کتاب السلاطین میں ہے، کتاب الانبیاء میں نہیں ہے. انبیاء کی لسٹ میں سلیمان علیہ السلام کو شامل نہیں کیا، بادشاہوں کی لسٹ میں، کنگز کی لسٹ میں شامل کیا. تو سلیمان علیہ السلام کو وہ جادوگر مانتے تھے. اور آج تک یہ جو آپ بات سنتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کا عہد ہے جنوں کے ساتھ، یہ بھی یہود کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں. کہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو بڑی پازیٹیو چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن اس لیے تابع تھے سلیمان کے کہ سلیمان کا ان کا عہد تھا. اب یاد رکھیں، جنوں کے ساتھ عہد جادوگروں کا ہوتا ہے، مومن کا کیا کام ہے عہد وعد کرنے کا جنوں کے ساتھ؟ تو وہ دھڑلے سے ہی بات کہتے ہیں کہ سلیمان کی بات اس لیے مانتے تھے جنات، اس کے تابع ہوتے تھے کیونکہ سلیمان کون سے عہد تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر مانا، آج تک ان کو جادوگر مانتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے دکھوائے جاتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا جادو ہے. اور کہا بھی، مکہ میں شق القمر کا جب معجزہ ہوا تو کیا کہا انہوں نے؟ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. معجزوں سے ہدایت نہیں آتی، ہدایت کتاب سے آتی. کوئی کتاب کو مانے گا تو ہدایت پا لے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ معجزہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو دکھانا ہے تو دکھا دیا، کسی امت کو دکھانا ہے تو نہیں دکھانا تو نہیں دکھانا. ٹوٹلی اللہ کی مرضی، اس میں نبی کی بھی مرضی شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی یعنی کہ یہود یہ کہتے تھے، اور آج بھی یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں وسوسہ بنا کر ڈالی جاتی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کا مرتبہ بڑا ہے، سردار الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو معجزے تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے. معجزوں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی اسٹریٹجی ہے، کس کو کس طرح سے اپنی قوم کو ڈیل کرنے کا حکم ملنا ہے. اور اصل میں مصر میں بھی جادو بہت عام تھا، تو اس کی کاٹ میں پھر معجزے دکھائے گئے. اور بنی اسرائیل میں بھی جادو بہت عام تھا، اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے دے کر ان کو آزمائش میں ڈالا گیا. لیکن معجزوں کے ذریعے دین کا کام نہیں ہوتا، دین کا کام کتاب سے ہوتا ہے. اور تیسری اہم بات کہ معجزے آنے کے بعد کیا ہوا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے ان سے پوچھو ہم نے کتنی نشانیاں دکھائی ان کو، نتیجہ کیا نکلا، کیا یہ ایمان لے آئے؟ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے شروع کریں. موسیٰ علیہ السلام ان پر باقاعدہ پہلے پیغمبر آئے نا، تو آپ دیکھیے کہ پہلا معجزہ وہ جو ساتھ لے کر آئے تھے عصا کا اور ید بیضاء کا تھا. اس کے بعد پھر جو مصر میں معجزے پیش آئے، نہیں وہ مصر میں نہیں پیش آئے نا، مصر میں نے کہا جو پیش آئے، مصر میں عذاب آئے مصریوں پر، قبطیوں پر، جوؤں کا عذاب آیا. اب یہ تھا کہ قبطیوں کی ہر چیز میں جوئیں پڑ گئی، ہر چیز میں، کھانا، کپڑے، جسم، بال، اور بنی اسرائیل کی نہیں پڑی. یہاں تک کہ ایک چیز بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہوتی، کھانا پینا کی بھی چیزوں میں پڑ گئی تو کھائیں کیا. ایک چیز بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہے تو صاف ہے، اور قبطی کے ہاتھ میں گئی تو اس میں جوئیں آ گئی. اور یہ پورے مصر میں ہوا ایٹ دا سیم ٹائم. مینڈکوں کا عذاب آیا پورے مصر میں، بنی اسرائیل کے اوپر نہیں انہوں نے اٹیک کیا، ہر چیز کے اندر مینڈک، ہر چیز کے اندر، اور پورے مصر کے اندر بیک وقت. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ ہم سے عذاب دور ہو جائے. دعا کی، پورے مصر سے بیک وقت مینڈک ختم ہو گئے. ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈی دلوں کا، سملر بات. بنی اسرائیل کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، قبطیوں کی ہر چیز چٹ کر گئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ، اور پورے مصر میں کبھی بھی کسی ملک میں ایک وقت میں آفت نہیں آتی، کسی ایک آدھ حصے میں آتی ہے. مصر ایک بڑا ملک ہے مگر سارے ملک میں بیک وقت ٹڈی دلوں کے حملے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ختم ہو گئے. اچھا، اسی طرح سیلاب آئے، خشک سالی ہوئی. سب سے بڑی نشانی جو رہی وہ خون کا عذاب رہا کہ سارے ذخیرے مصر کے، سارے ذخیرے، چاہے وہ گھڑے میں پانی تھا تو چاہے وہ بحر احمر تھا، ریڈ سی تھا، سب کچھ جو ہے خون بن گیا.
جو جو ذخیرہ مصر کی حد میں تھا، یعنی ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریائے نیل مصر کی حد سے باہر پانی ہے اور مصر کی حد میں خون ہے. ایک بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہے تو پانی ہے. باقاعدہ توریت بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیلی سے کہتے قبطی کہ تم اپنے ہاتھ سے، وہ غلام تھے نا ان کے، اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں پانی ڈالو. بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں پانی تھا، جب وہ اس کے منہ میں ڈالا جاتا تو خون بن جاتا. یہ معجزہ قبطیوں نے دیکھا تو بنی اسرائیلیوں نے بھی تو دیکھا نا. اور پورے مصر میں بیک وقت ایسا ہوا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے یہ عذاب بھی ان سے ٹال دیا، بیک وقت ختم بھی ہو گیا. اچھا قبطی تو ایمان نہیں لائے، ان کو تو چھوڑ ہی دے. قبطی وہ قوم ہے جو آل فرعون ہے، جو مصر کی ایک اصل قوم ہے. کیا بنی اسرائیل ایمان لائے؟ نہیں لائے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اتنے معجزے عظیم دیکھنے کے بعد، جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر نکلے اور جب بحر احمر ریڈ سی کے کنارے پکڑے تو نہیں گئے، دور سے انہوں نے فوج کو آتے دیکھا تو پہلے کہنے لگے موسیٰ، اور یہ قرآن کا بیان ہے، موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کبھی نہیں، میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. اور قرآن تو اتنا بیان کرتا ہے، بائبل تو بیان کرتی ہے کہ وہ لڑنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پر جھپٹے اور ہاتھا پائی کی ان کے ساتھ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال دعا کی، پھر سمندر سے رستہ ملا. اچھا اتنی بڑی نشانی دیکھی، سمندر کراس کیا، پھر قوم فرعون ڈوب گئی، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا. اللہ فرماتے ہیں وانتم تنظرون، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اچھا اگلے ہی دن ٹریولنگ شروع ہوئی تو کیا فرمائش کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے؟ یہ فرمائش کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت پوجتی تھی. عائشہ عمران نے ہینڈ ریز کیا، پر اب میں بات شروع کر چکی ہوں. اصل میں آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے، آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام ویری نیکسٹ ڈے جب صحرائے سینا کی طرف سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک گاؤں آیا، ایک نخلستان آیا جہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ بت پرست تھے. تو انہوں نے ایک بت لگایا ہوا تھا، اس پر نظر نیاز چڑھا رہے تھے. تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا ایسا بنا دو. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ بنی اسرائیل کا حال، جو اہل کتاب تھے. اچھا پھر وہاں پر آ گئے صحرائے سینا میں، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا ڈپٹا کہ تمہارا دماغ خراب ہے. پھر صحرائے سینا میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے نا کوہ طور پر 30 دن کا کہہ کر، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے، 40 ہو گئے. تو پیچھے سے بچڑا بنایا، پوجا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، بچڑا پانی میں بہایا، سب معاملہ ختم کیا. اس کے بعد پھر توریت پیش کی، توریت کا انکار کیا، ہم نے نہیں ماننی، ہم نہیں مان لائیں گے. پھر اللہ نے کوہ طور اٹھایا ان کے اوپر، اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا اب یہاں پر ان دو واقعات کے درمیان ایک واقعہ ہے. بچڑے کے واقعے کے بعد پہلے موسیٰ علیہ السلام 70 عالموں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے. ان 70 عالموں کو اللہ نے مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا. اب اس معجزے کو خود بیئر کیا ان عالموں نے، اور آ کر اپنی قوم کو بتایا بھی. اس کے باوجود توریت کا انکار کرتی. پھر توریت کے لیے اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھایا، پھر بھی انہوں نے دل سے نہیں مانا، بس ڈر کے مارے چپ کر گئے. ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر 12 چشمے پھوٹے ان کے لیے، منو سلوا آیا ان کے لیے، بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، یہ سب کچھ ہوا. ایمان لیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب حملہ کرنا تو کیا کہا؟ موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے جا کر. یہی کیا نا. تو سمجھ کیا آتی ہے اس سے؟ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، حالانکہ لوگ ویسے مسلمان ہی تھے، یہ باقاعدہ دین کے انکاری نہیں تھے، شرک ان میں تھا ہماری طرح. جیسے ہمارے لوگ نیک لوگوں سے مانگتے ہیں، کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، اس طرح کا شرک ان میں تھا. لیکن ویسے تو کافر نہیں ہو گئے تھے نا. اس کے باوجود اتنے معجزے دیکھ کر ایمان لائے؟ نہیں لائے. گائے والا معجزہ علیحدہ پیش آیا، اور پتہ نہیں کتنے آئے ہوں گے. اور اللہ نے خود کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تم نے ایک مردہ زندہ ہو کر بیٹھ کر بیان دیتے ہوئے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح نہیں، ان سے بھی بڑھ کر سخت ہو. تو پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ ایمان معجزوں سے نہیں آتا، ایمان تو کتاب پر ایمان لانے سے آتا. معجزے تو دکھائے جاتے ہیں ضرورت کے تحت، حجت کے تحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات، مگر وہ معجزے کبھی بطور دلیل نہیں آئے.
بطور مدد آئے ہیں. فار ایگزامپل حدیبیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حدیبیہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, 14 دن کا قیام تھا. تو آپ کو پتہ ہے سارا مکہ جو ہے وہ ریگستان تھا. اب تو خیر آپ وہ کیفیت محسوس ہی نہیں کر سکتے, پانی جو چل پڑا, تو اس وقت میں تو نہیں تھا. تو ایک آب زمزم کا کنواں تھا اور وہ مکہ کے اندر تھا, تو وہاں تو جا نہیں سکتے تھے. تو حدیبیہ میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے بیٹھے تو سارے دیکھنے لگے نا آپ کو, تو آپ کو فیل ہوا, تو آپ نے کہا کیا بات ہے, کیوں سب دیکھ رہے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بس یہی ہے کٹورے میں, آپ کے وضو کے لیے بچا کے رکھا تھا, تو ہم بھی پیاسے اور جانور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھا تو پانی اس طرح پھوٹ بہا جیسے چشمہ ہو. صحابہ نے اپنے مشکیزے بھر لیے, جانوروں کے لیے بھر لیا, جو برتن تھے ان کے پاس بھر لیے, اور اس کے بعد جب سب پانی بھر لیا تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور وضو کیا. معجزہ ہے الحمدللہ. خندق کے موقع پر پیش آیا, سب بھوکے تھے, تو جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ اپنے گھر آئے اور ام سلیم سے کہنے لگے کہ کوئی نہیں, دودھ کا پیالہ نہیں, کھانے کے لیے کچھ ہے. اچھا ام سلیم میں غلطی سے کہہ گئی, ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی تھی, اپنی بیوی سے کہنے لگے, جابر بن عبداللہ گھر آئے, اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ ہے کھانے پینے کا سامان, کیا ہے گھر میں, کیونکہ وہ بھی محاذ پر تھے نا, تو محاذ سے واپس آئے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی یہ جو ہے تھوڑے سے 2-2.5 سیر ہوں گے, اور ایک بکری کا بچہ ہے, بکری بھی بڑی نہیں بچہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے بھوک سے تکلیف کے آثار دیکھے, تو کھانا بنا لیتے. تو انہوں نے بکری ذبح کی, ان کی بیوی نے جو پیسے اور کھانے کے لیے تیاری کرنے لگے. تو انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خود بیان کرتے ہیں, جابر خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے آپ کے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھوڑا سا کھانا بنایا. تو آپ نے کہا لوگوں جابر کے گھر دعوت ہے, ان کی ساری سب سے کہا. جابر کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو تھوڑا سا ہے, ایک بکری ہے چھوٹی سی اور 2-2.5 سیر جو ہے. آپ نے کہا تم فکر نہ کرو, اللہ برکت دے گا, بس گھر والوں سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہانڈی چولہے سے نہ اتارے, روٹی پکانی شروع نہ کریں. تو انہوں نے جا کر کہہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ہانڈی میں اپنا لاب دہن ڈالا, اپنا تھوک ڈالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرو کرنا شروع کیا, اور ان کی بیوی سے کہا کہ اب اللہ کا نام لو, پکانا شروع کرو. تو 1000 لوگ تھے احد کے محاذ پر, سب نے کھانا کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں عورتوں بچوں کو بھی بھجوایا, کیونکہ پیسے تو تھے اس وقت تک مسلمانوں پر مسئلہ یہ تھا کہ جنگ جب ہوئی, باغ مدینے سے باہر تھے, وہ باہر رہ گئے, اور مدینے کے اندر بس پیسے تو تھے, چیزیں نہیں تھی, سٹاک نہیں تھا. سٹاک مسلمانوں کے پاس نا سٹاک نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس سٹاک نہیں تھا, کھانے وغیرہ کا ریزرو نہیں تھا. اور یہود کے پاس تھا, مگر یہود اتنے بے حیا تھے, مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن مسلمانوں کو نہیں بیچتے تھے اور ان کو بیچتے تھے. اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ غلہ نہیں فروخت کر رہے تھے اور کفار مکہ کے ہاتھ کر رہے تھے. اسی وجہ سے پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی دی تھی بنی قریظہ کو. خیر اس کی ریزن وہ حملہ وغیرہ بھی بن گئی تھی, لیکن یہ بھی ایک ریزن تھی. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو فاقہ کشی کا سامنا تھا. پیسے تو نہیں کھائے جاتے نا, کھانے کے لیے تو سامان چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان گھروں میں بھی کھانا بھیجا, اور جابر کہتے ہیں بعد میں جب سب کھا کر فارغ ہو چکے تو کھانا اتنے کو اتنا ہی تھا. تو معجزہ ہے نا. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی, غزوہ احد میں آپ کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لٹک رہی تھی ایسے نا, بیچ میں سے نکل گئی مگر الگ نہیں, لٹک رہی تھی. تو آپ نے واپس رکھ کر دم کیا تو زخم بھی فوراً ہیل ہو گیا, اور وہ اینڈ تک بوڑھے ہو گئے تھے. تو وہ کہتے تھے مجھے آج بھی اس دائیں آنکھ سے زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ معجزات جو ہیں یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوئے, یعنی کہ بطور دلیل نہیں ہوئے. جب ضرورت پیش آئی اللہ نے مدد فرمائی. مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کہیں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے, واپس آئے, پیاس لگ گئی. تو اسی کے بعد جو ہیں ایمان لائے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
وہ 9 عمر لڑکے تھے, یتیم تھے, لاوارث تھے, تو اس نے رکھا ہوا تھا, عقبہ بن معیط نے ان کو اپنے گھر رکھا ہوا تھا, تو ان کی بکریاں وغیرہ چراتے تھے اس کی. تو وہ سارا دن بکریاں چراتے تھے, رات کو آتے تھے, ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے. تو وہ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پیاس لگی تھی. آپ نے کہا بچے ہم دودھ لے لیں. نارمل تھا, وہ مانگ لیتے تھے مسافر اور وہ دے دیتے تھے کیونکہ پانی بہت ریئر تھا نا. تو آپ نے کہا کہ ہم پیاسے ہیں تو ہم تھوڑا سا دودھ لے لیں. تو کہنے لگے بکریاں میری نہیں ہیں, میرے مالک کی ہے, میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا. تو ایک بکری جو تھی نا وہ چھوٹی تھی, بیبی تھی, تو آپ نے کہا اس سے نکال لیں. تو ہنس پڑے جابر, وہ سوری عبداللہ, وہ سمجھے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, شہری لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا نکلتا ہے تو نکال لیں, مذاقن کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر تھن دھوئے اور دودھ نکالا, تو دودھ نکل آیا. آپ نے جابر پہلے, پھر جابر کہہ رہی ہوں, عبداللہ بن مسعود کو پہلے دیا, ان کو پلایا, پھر ابو بکر کو دیا, پھر خود پیا. 3 دفعہ ان کے دودھ نکالا. اب وہ بچی تھی, بکری بچی تھی, میمنہ تھا یعنی کہ, تو اس سے دودھ آ نہیں سکتا. تو وہ بڑے حیران ہوئے عبداللہ. تو کہنے لگے کہ یہ کیا آپ کے پاس علم ہے, مجھے بھی سکھا دیں, میں بھی اس طرح دودھ نکالا کروں اور یوز کیا کروں. تو آپ ہنس پڑے ان کی بات پر, ان کے سر پر ہاتھ پھیرا محبت سے, کہنے لگے تمہیں تو بہت کچھ سیکھنا ہے, کہہ کر چلے گئے. تو ابن مسعود کے اندر یہ طلب ہوئی کہ یہ کون صاحب ہے اور یہ کیا چکر تھا کہ اس سے دودھ نکالا. پھر وہ مکہ میں پوچھا وغیرہ, پھر مسلمان ہوئے تو عقبہ بن معیط نے نکال لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے پاس رکھ لیا, ساری عمر پھر آپ کے ساتھ رہے. کہ اب یہ بھی معجزہ ہے نا. اسی طرح جب ہجرت ہوئی تھی تب بھی ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر آئے. معبد ان کے میاں کا بچے کا نام تھا, تو ابو معبد اور ام معبد, یہ لوگ صحرا کے لوگ تھے, خانہ بدوش, ان کا کیمپ لگا ہوا تھا. تو میاں بکریاں لے کر گئے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دوپہر کو پہنچے. تو آپ نے کہا خاتون سے کہ ہمیں کچھ دے سکتی ہیں پینے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی میں ضرور دیتی, مسئلہ یہ ہے کہ بکریاں میرے میاں لے کر گئے ہیں اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بکری تھی, آپ نے کہا کہ اس کا ہم دودھ نکالے. تو کہنے لگے یہ تو بیمار ہے, تبھی تو ہم نے ریوڑ کے ساتھ نہیں بھیجی. تو آپ نے کہا کہ لیکن اگر میں نکالوں تو آپ کو اعتراض سے, کہا اگر آتا ہے تو نکال لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اللہ کا نام لے کر, اور اس دفعہ بھی 3 بار نکالا. ام معبد کو پلایا اور ابو بکر کو پلایا اور پھر خود پیا, اور نہیں 4 دفعہ نکالا, ساتھ وہ بھی تھے ان کے خادم وغیرہ بھی, ان لوگوں کو بھی پلایا. ایک ان کے گائیڈ بھی تھے نا, عبداللہ بن عریق گائیڈ تھے ان کے, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی تھے ساتھ, بڑا پیارا سا نام ہے ان کا, وہ بھی مسلمان تھے, وہ ہمراہ تھے. خود ابو بکر تھے, 3 لوگ یہ تھے, چوتھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور 5ویں جو تھی وہ خاتون ام معبد تھی. تو سب کو دودھ پلایا, خود بھی پیا, آرام کیا وہاں پر, اور پھر وہاں سے اٹھ کر جو ہے جب دھوپ تھوڑی کم ہوئی تو یہ لوگ چلے گئے. تو پھر ام معبد کے جب شام کو ان کے میاں جو ہے ابو معبد آئے, ان کو بتایا, تو انہوں نے کہا یہ تو وہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سنا ہوا تھا. تو ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے, آپ کے حلیے میں وہ بڑی سند رکھتا ہے. تو یہ بھی معجزہ تھا. لیکن یہ سارے معجزات جو پیش آئے یہ کبھی دین کے دلیل کے لیے پیش نہیں آئے, یہ مشکل اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی. ٹھیک ہے, تو اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. ان کے بہت سارے معجزات سنا ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں, کچھ جھوٹی باتیں معجزوں کے نام پر, جیسے عصر کے لیے سورج واپس پھیر دینا, یہ بالکل جھوٹی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگایا نہیں, تو عصر کا وقت نکل گیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے, آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے کہا علی تم کیوں پریشان ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی عصر کا وقت نکل گیا. آپ نے کہا بس اتنی سی بات, تو سورج کو واپس پھیر دیا. کوشچن صرف اتنا ہے میرا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر نہیں پڑھنی تھی, اور کیا آپ نے جماعت نہیں کرانی تھی نا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کہانیاں ہیں. ویسے بھی ٹائم سپین میں کبھی فرق نہیں پڑا. یہ جھوٹی باتیں ہیں. آپ کے اصل معجزے اتنے جھوٹے قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور بھی کئی قصے ہیں جو جھوٹے مشہور ہیں, لیکن بہت سارے حقیقی معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ معجزے آپ سے سرزد نہیں ہوئے, معجزے ہوئے, مگر اللہ کی مدد کے طور پر ہوئے. بدر کا معجزہ تو اپنے قرآن میں پڑھا ہے, آپ نے ایک مٹھی خاک لے کر پھینکی اور وہ ہر کافر کی آنکھ میں گئی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن معجزوں کے بنا پر
نہ پہلے کبھی کوئی ایمان لایا ہے نہ اب کوئی ایمان لائے گا. معجزے کا آسان جواب کیا ہوتا ہے کفار کے پاس؟ جادو. جادو. ابھی نہیں، سورہ آراف میں آپ پڑھیں گے اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو سیڑھی لگا دیں اور یہ سیڑھی سے آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان پر جو چل رہا ہے نظام وہ دیکھ آئیں تو زمین پر اتریں گے تو کہیں گے ہم پر جادو کر دیا گیا. انہوں نے معجزوں سے نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو معجزوں کا زور جو ہے وہ کفار نے بھی بہت دیا اور یہود نے بھی بہت دیا، لیکن معجزے دین کی دلیل نہیں ہوتے. اچھا جی. ومن جو یبدل بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے بعد ماں جب کہ جاءت ہو آ چکی ہو اس کے بعد فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت پکڑ کرنے والا ہے. جو اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد بدل ڈالے تو اللہ اس کی سخت پکڑ کرے گا. کیا ہے اللہ کی نعمت؟ اللہ کی نعمت وحی ہے. یہود کے پاس وحی آ چکی تھی، وہ اپنی وحی کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان کے پاس، انہیں پتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لا کر دیا. یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل دینا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ جب آخری نبی آئیں تو ان کی مدد کرنا. ہر امت نے، کیونکہ اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا. پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہیں نبی بناؤں گا اور جب اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آئے تو تم ان کی مدد کرو گے. تو ہر نبی نے پھر اپنی امت سے یہ عہد لیا کہ اگر تم لوگ آخری نبی کا زمانہ پاؤ تو تم ان کی مدد کرو. تو یہود اور عیسائی یہ دونوں ہی اہل کتاب تھے اور دونوں ہی کا ذمہ تھا اور دونوں ہی پہچانتے تھے. یعنی میں حیران ہوتی ہوں، آپ دیکھیے کہ ورقہ بن نوفل عرب تھے، ویسے تو قریشی تھے، لیکن عیسائیت قبول کر چکے تھے، توریت کے عالم تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان لیا تھا نا. ابھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں. اقرا بسمک والی وہی صرف آئی تھی اور آپ کو بھی اپنا سٹیٹس نہیں پتا تھا، لیکن ورقہ بن نوفل نے پہچان لی اور کہا آپ تو نبی ہیں، یہ تو جبرائیل آئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ زید بن عمر بن نفیل کا قصہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ وہ توحید پر تھے تو مکہ والوں نے مار پیٹ کر نکال دیا. تو یہ چلے گئے ادھر ادھر، عیسائی علماء یہودی علماء سے ملتے رہے. تو شام میں ایک عیسائی عالم سے ملے تو اس نے کہا کہ تم مکہ واپس چلے جاؤ، عرب واپس چلے جاؤ. آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے اور اس کا ظہور عرب میں ہی ہوگا. یا تو وہ ظاہر ہو چکا ہوگا یا ظاہر ہونے والا ہوگا، وہی تمہیں دین ابراہیمی کی صحیح تعلیمات دے گا. اور اس بندے کا علم اتنا سچا تھا کہ یہ واقعی یہ وہ ٹائم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. اب یہ علم اس کو کیسے ملا؟ توریت سے ملا نا، انجیل سے ملا. تو یہ علم ان سب عالموں کو تھا. اور آپ دیکھیے کہ وہ جو بحیرہ راہب تھا جس نے حضرت جو تھے آپ کے چچا ابو طالب ان سے کہا تھا کہ اس کو لے کر نہ جاؤ شام، اس نے بھی تو پہچانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اب بچے تھے اس وقت. اور پھر اس نے مزید یہ بھی کہا کہ اسے شام لے کر نہ جاؤ، اگر یہودی عالموں نے پہچان لیا تو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آپ یعنی کس کس کی آپ بات کریں گے نا. آپ دیکھیے کہ نجاشی جو تھے اسحما، ان کے سامنے جب قرآن تلاوت کیا گیا تھا تو انہوں نے فوراً مان لیا تھا، حق پرست تھے. تو ان کے سامنے جب قرآن تلاوت کیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مسلمانوں کا جو پہلا گروہ ہجرت کر کے گیا نا، تو پیچھے کفار نے اپنا ایک وفد بھیجا جو گفٹس بھی لے کر گیا. سارے وزیروں مشیروں سے پہلے مل کر انہوں نے گفٹ بانٹے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ بادشاہ کے کورٹ میں آئے اور کہنے لگے کہ جی وہ ہمارے کچھ لوگ مجرم بھاگ کر آ گئے آپ کے ملک میں تو ہمیں واپس کر دیں. تو سارے وزیر مشیر جو ہے نا وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان کا قومی مسئلہ ہے. بادشاہ کھٹک گئے نا اسما جو ہے، انہوں نے کہا کہ جن کے دل میں کہا، ان کو تو نہیں کہا، دل میں سوچا کہ یہ ضرور کوئی سازش ہے، یہ سارے ایک ہی زبان بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب چپ کر جاؤ، کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہے، تحقیق کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا. میرے ملک میں آئے کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہو سکتا، تو پہلے میں پتہ کروں گا. لہٰذا کہا جاؤ لے کر آؤ ان لوگوں کو. اب جب یہ حکم پہنچا تو سب بڑے اپسیٹ ہوئے. بہرحال آئے، حضرت جعفر جو تھے ان کو بنایا اپنا لیڈر، ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، کیوں تمہاری قوم دشمن ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جاہل لوگ تھے، ہمارے درمیان ایک نبی آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، حرام نہ کھاؤ، زنا نہ کرو. ہم نے ان کی بات مان لی، یہ ہمارے دشمن ہو گئے.
انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہر کسی کو حق ہے اپنی مرضی کے دین پر عمل کرنے کا، تم ان کو لے کر نہیں جا سکتے. اچھا جو کفار کا وفد گیا تھا اس کے انچارج عمر بن العاص تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے سوچا، اگلے دن وہ نئی بات لے کر کہنے لگے ذرا ان سے پوچھیں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہ بات جب مسلمانوں تک پہنچی تو بہت اپسیٹ ہوئے، لیکن حضرت جعفر نے کہا جو کچھ بھی ہو ہم حق ہی کہیں گے، ہمارا اللہ مالک ہے. آئے دربار میں تو اب بادشاہ نے کوشچن کیا کہ بھئی عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے براہ راست کچھ نہیں کہا، بلکہ جو ہے نا سورہ مریم کی آیتیں سنائی، جنہیں سن کر نجاشی روئے. اچھا ایک روایت تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی آتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیتیں سنائی. لیکن بہرحال سورہ مریم کی آیات سنائی، جن کو سن کر نجاشی بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. داڑھی بھیگنا مطلب یہ ہوتا ہے کتنا روئے کہ داڑھی سے بھی پانی ٹپکنے لگا، بہت رونا. اور جب یہ ختم ہو چکی، جو آیتیں تلاوت انہوں نے کی ختم کر لی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ کتاب اور انجیل ایک ہی روشنی کے، ایک ہی دیے کی دو روشنیاں ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، تم لوگ جاؤ. تو اب دیکھیں انہوں نے چند آیتیں سن کر سمجھ لیا نا حق کو، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا اسلام لانے کے لیے تو اسما فوراً ایمان لے آئے تھے. پھر اب ہیراکل کا قصہ پڑھتے ہیں، سب نہیں پڑھا ہوا ہے. کیسر روم، کیسر تو ٹائٹل تھا نا، جیسے آپ کا جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے سب وزیر اعظم کہتے ہیں، تو کیسر ٹائٹل تھا، نام تھا ہیراکل. تو اس کے پاس جب پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا، لیٹر پہنچا، تو اس نے بلایا تھا نا ابو سفیان کو، اور سارے جو بھی عرب تھے نا، جتنے اسے کہا جتنے عرب ملتے ہیں نا تاجر، ان کو لے آؤ مکے والے. تو جتنے ملے سارے آ گئے. اس نے کہا کلوزسٹ ون کون ہے، تو وہ ابو سفیان تھے. تو ابو سفیان آگے بٹھائے گئے، پھر باقی سارے پیچھے، اور کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو بتانا. تو ابو سفیان بعد میں خود کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اس وقت کہ لوگ جھوٹ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بولتا. تو پھر ان سے سوالات کیے، اور ان سوالوں کے جواب سن کر کیا کہا تھا ہیراکل نے؟ اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کا بیان ہماری کتابیں ہم سے کرتی آئی ہیں. میں جانتا ہوں، یہ ہیراکل کے الفاظ ہیں جو احادیث میں آج بھی محفوظ ہیں. میں جانتا ہوں کہ میں جانتا تھا کہ اس کے ظہور کا زمانہ یہی ہے، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم امیوں میں سے اٹھے گا. جو تم نے کہا اگر وہ سب سچ ہے تو آج جہاں میں بیٹھا ہوں، اس کا کیپٹل تھا، اس کا تخت تھا، وہ کہنے لگا آج جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے پیروکاروں کے قدم وہاں تک پہنچیں گے. کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے پیر دھو کر پیتا. اسی لیے تبوک کے موقع پر جب اسے یہ پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے ہیں سپریم کمانڈر کے طور پر، تو پھر واپس چلا گیا تھا ہیراکل. اب آپ دیکھیے یہ کتنی گواہیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضرت صفیہ کا قصہ تو میں پہلے ہی سنا چکی ہوں آپ کو. تو یہ سب اچھی طرح جانتے تھے، وہی تھی ان کے ہاتھ میں، ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی معجزے مانگ رہے تھے. تو اللہ پاک نے کہا معجزے تو ان کو پہلے بھی دیے، نہ یہ موسیٰ پر ایمان لائے ڈھنگ سے، اور نہ سلیمان علیہ السلام پر، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام پر. تو ایمان تو کتاب سے آئے گا، کتاب ان کے پاس ہے، اور کتاب کے احکامات جانتے ہوئے ہی اس کو بدل رہے ہیں. تو ایسوں کے لیے پھر میری پکڑ بہت سخت ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی، سجا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کی نعمتیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا، خاص طور پر کافروں کو. آج تو مسلمانوں کی بھی لگتی ہیں کیونکہ ایمان کا لیول کوئی نہیں نہ رہا. ورنہ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ آخرت پر فوکس کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کیسے سنوارنی. یہ بات نہیں کہ دنیا میں آپ فقیر بن کر رہیں، مگر بس اتنی دنیا لے جتنی چاہیے. اپنے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں. ابھی جب یہ سیلاب زدگان کے لیے باہر سے مدد آ رہی تھی تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی پر عام تھا، تو میں نے تو خیر نیٹ پر تھوڑا سا دیکھا تھا، ٹی وی میرے گھر الحمدللہ نہیں ہے، کہ سندھ میں امداد نہیں پہنچی.
تو انہوں نے وہ ان کے جو گودام وغیرہ ہے بٹیروں کے وہاں پر کیا ہوتے ہیں یہ گودام وغیرہ پر چھاپا کس نے مارا تھا؟ ایک تو فوجی ہوتے ہیں نا، چلیں بہرحال وہ جو رینجرز نہیں، جی رینجرز رینجرز جزاک اللہ، رینجرز نے آ کر چھاپے مار کر گودام کھلوائے. تو سب کی علیحدہ علیحدہ لسٹیں تھی. تو ایک بندے کا میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو تھے وہ سندھ کے ایم این اے بھی تھے ایک نشست سے، ان کی 2 شوگر ملیں تھیں ہیں یعنی کہ، اور وہ وڈیرے بھی ہیں، یعنی ان کی زمینیں ہیں جس پر فصل آتی ہے کٹتی ہے. ظاہر ہے بڑی زمینیں ہوں گی، ہی از اے بگ گن. تو اس بندے کے گودام سے، ایک گودام سے 550 ٹینٹ نکلے اور پتہ نہیں کتنے کنٹینر انہوں نے نکالے سامان کے. اب آپ یہ دیکھیں آلریڈی وہ بندہ وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، اس کی 2 شوگر ملے بھی ہیں. ایک انسان کو اپنی فیملی کے لیے کتنا چاہیے پیسہ؟ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ آپ صدقے میں آئی ہوئی چیزیں کھائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ نا کہ چلو کوئی خود فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے ہاتھ چڑھا تو بندہ کہتا ہے اچھا چلو اس کی نیت بدل گئی، سمجھ آتا ہے. ایک بندے کے پاس آلریڈی وہ ایک بڑا وڈیرا ہے، اس کی کئی 100 مربع زمینیں ہیں جس سے اس کی لاکھوں ٹن فصل آتی ہے، باغات ہے، کھیت ہے، اس پر اس کی 2 شوگر ملز ہیں، دن رات پیسہ بن رہا ہے. اس کی کئی نسلوں کو کافی ہے بھائی، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس. مگر پھر جو آیا ہے اپنے پاس سے تو دے نہیں رہے، جو دوسروں نے دیا ہے وہ بھی لے کر بیٹھ گئے. ایسے لوگوں کا کیا ہو سکتا؟ تو یہ ہے دنیا اتنی اچھی لگنے لگ جانا کہ ایسے سامان کرتے ہیں یہ دنیا کا جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں. 2010 میں ایک صحافی نے اعداد و شمار دیے تھے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کیش اتنا ہے، کیش، اس میں جائیداد وغیرہ شامل نہیں کی تھی انہوں نے کہا کیش اتنا ہے سوئس اکاؤنٹس میں کہ اگر ان کو 100 سال کی زندگی مل جائے تو روزانہ اپنا پیسہ زندگی میں ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو روزانہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ اپنا پیسہ اپنی زندگی میں ختم کر سکتے ہیں اگر وہ 100 سال اور جی. اور یہ 2010 کی بات ہے، 2022 تک تو پتہ نہیں اور کتنا انہوں نے کما لیا ہے، چرا لیا ہے، جو بھی کہہ لیں. کتنا پیسہ چاہیے ایک انسان کو زندگی کے لیے؟ جس بندے کو آخرت کی امید نہیں رہتی اس کی دنیا کی ہوس ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسے لگتا ہے جو کچھ ہے دنیا میں ہے. مومن کو پتا ہے سب کچھ آخرت میں ملنا ہے اصل میں، تو اس کے پاس جو آتا ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن باقی وہ سٹور نہیں کرتا، وہ ذخیرہ اور طرح سے کرتا ہے. کیسے؟ بانٹ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات ہے، مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. آپ نے ایک بکری ذبح کی اور اماں عائشہ کو دے کر گوشت چلے گئے، تو اماں نے ایک دستی رکھ کے باقی سارا بانٹ دیا. دستی رکھ لی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو واپس آئے، آپ نے کہا عائشہ بکری کا کیا رہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستی چھوڑ کر ساری بانٹ دی. آپ نے کہا عائشہ اس دستی کے سوا باقی سب بچ گیا، کہ جو دے دیا وہ تو واپس ملے گا اور جو بکری کھا لی وہ کھا لی. تو مومن کا پھر رویہ ایسا ہوتا ہے. جو ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت درویش صفت آدمی تھے، تو ان کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ٹھیک ہے اس لیول تک تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک کر سکیں کریں، کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا وظیفہ رکھ دیا تھا ان کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی برقرار رکھا، مگر وہ بڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارتے تھے، بس ضرورت کی. تو ان سے ملنے کے لیے کچھ لڑکے آئے، مکہ سے آئے تھے تو ان سے بھی ملنے آئے، سینئر صحابی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ گھر بہت شکستہ سا ہے اور حالات بھی ایسے ہی، کپڑے بھی پھٹے پرانے سے. تو انہوں نے کہا کہ ابو ذر آپ ایسے کیوں جیتے ہیں، آپ کے بڑا اچھا وظیفہ آپ کو تو ملتا ہے، الاؤنس ملتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میرا اللہ کے ہاں ایک گھر ہے، میں ہر اچھی چیز اس گھر میں بھجوا دیتا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں حاصل کر سکوں. تو ہر چیز تو چلیں، یہ تو تقویٰ کا بہت اعلیٰ لیول ہے، وہ تو ہم ایکوائر شاید نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، وہ تو ہم اللہ کو ہاں بھیجیں تاکہ آخرت میں بھی ہمیں کچھ مل سکے. تو لہٰذا
دنیا کو اتنا استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہو، سنبھال کر رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ اللہ کریم آخرت میں اجر عطا کریں گے. یہ مومن اور کافر کی سوچ کا فرق ہے. آج مومنوں کے لیے زندگی بہت پسندیدہ ہے، دنیا کی اور چیزیں بہت پسندیدہ ہے. وجہ یہ کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، ہمیں بھی آخرت کا پورا یقین نہیں رہا، ورنہ ہمارا رویہ اور ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور صحابہ کو دیکھیں، نارمل زندگی جیتے تھے مگر عیش میں نہیں پڑتے تھے. تو عمر کا اپنا کاروبار بھی تھا، بیٹے بھی تھے ماشاءاللہ، وہ دیتے تھے اور ان کو تنخواہ ملتی تھی بیت المال سے. تو بازار میں گئے اور ایک کپڑا دیکھا بڑا اچھا تھا، ایک اور کپڑا دیکھا نارمل تھا اور قدرے موٹا تھا. تو جو 2 جوڑے خریدے، عید قریب آ رہی تھی، تو ان کے غلام تھے، ینگ لڑکے تھے، تو ان کو جو اچھے والا کپڑا تھا وہ کہنے لگے یہ تم سلوا لو اور یہ جو موٹے والا ہے مجھے سلوا لو. تو کہنے لگے کہ آپ امیر المومنین ہیں، لوگ ملنے آئیں گے تو آپ یہ اچھے والا پہنے. وہ کہنے لگے نہیں یہ ذرا شوخ کپڑا ہے، تم ینگ ہو، تم پہ سجے گا، میں بڈھا ہو گیا، مجھ پہ کہاں اچھا لگے گا، اور مجھے تو عادت ہے زیادہ کمفرٹیبل کپڑا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میرے لیے یہ والا سلواؤ. اور انہیں اپنے عام کپڑوں میں اٹھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فلسطین چلے گئے تھے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کپڑا نہ پہنے، اللہ نے دیا ہے ضرور پہنے، مگر اسراف نہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر بھی کریں، ضرور آخرت کی فکر کریں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مذاق اڑاتے ہیں وہ ایمان والوں کا. کیوں مذاق اڑاتے ہیں جی؟ کیونکہ ایمان والے اپنا سب کچھ دین کی راہ میں لگا رہے تھے نا. یہ تو خاص طور پر وہ حالات اور وہ اوقات تھے کہ ابھی مدینہ کی زندگی کے ابتدائی سال تھے، مہاجرین آ رہے تھے، انصار اپنا سب کچھ انہیں دے رہے تھے، مالدار ہوتے ہوئے تنگ دستی کی زندگی جی رہے تھے، مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہے تھے دین کی خاطر. تو انہوں نے کہا بھی نا، بقرہ میں ایک شروع میں آپ نے پڑھا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو بے وقوف کہتے تھے تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے. تو اللہ نے کہا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. آج بھی اڑاتے ہیں جی، تو پرواہ نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت کے دن صحیح فیصلہ ہوگا کون کس پر ہنستا ہے اور کون کس کو روتا ہے. والذین اتقوا، اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامت، قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے. اللہ کہتے ہیں ایمان والے جو متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بڑے مقام پر ہوں گے. آج تو یہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اڑا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے نا، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں، تو پیسہ ہے، مذاق اڑا سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن مومن جو ہیں وہ برتر ہوں گے. اور پھر آتا بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن ان کا مذاق اڑائیں گے. واللہ، اور اللہ یرزق، رزق دیتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی رزق جو ہے کسی کی، پہلی بات تو یہ کہ ذاتی کمائی نہیں ہے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ فلانا بہت لائق ہے، اس نے کما لیا، یہ اللہ کا فضل ہے جی، ورنہ بڑے لائق فیل ہو جاتے ہیں اور نکمے جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں جو پوزیشن ہولڈرز رہے ہوتے ہیں ان کو ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی، اور جو مشکل سے پاس ہوئے ہوتے ہیں وہ چل نکلتے ہیں. تو یہ اللہ کا، اصل میں اللہ کا فضل ہوتا ہے. اب کفار جو تھے چونکہ یہ خوشحال تھے مکہ میں، مدینہ میں بھی آ کر یہود جو تھے سود کے سسٹم کے تحت خوشحال تھے، اور انصار جو تھے وہ مقروض تھے. اوپر سے مہاجرین آئے اور اسلام کی دوسری ذمہ داریاں آئیں، جس کی وجہ سے یہ اور بھی تنگ دست ہوئے. آپ یہ کہنے لگے کہ لو ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم تو مالدار ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. اب رزق جو ہے وہ اللہ کس کو دیتے ہیں اور کیا سبب ہے وہ الگ الگ باتیں. کسی کے لیے یہ مال نعمت ہے اور کسی کے لیے آزمائش ہے. دیکھیں مال تو قارون اور حامان کے پاس بھی بہت تھا، فرعون کے پاس بھی بہت تھا، مگر ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنا. مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بہت تھا، عمر کے پاس بھی بہت تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال تھے.
ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال تھے، مگر یہ مال پھر کام آیا اسلام کے. لہٰذا اللہ جسے چاہے بے حساب مال دیتا ہے. مال پہلی بات ہے کہ کسی کے اللہ کا پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، علامت نہیں ہے. مال کے استعمال سے دیکھیں، جو عیاشی میں مال لٹا رہے ہیں وہ ناپسندیدہ گروہ ہے. ہاں، قابل رشک وہ ہے جسے مال ملا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو لوگوں پر جائز ہے، ایک جسے علم ملا ہو وہ دن رات سکھا رہا ہو، اور دوسرا جسے مال ملا ہو وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. باقی کسی پر رشک جائز نہیں. ایک اور حدیث میں کہا آپ نے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی. وہ اللہ کی راہ میں علم بھی خرچ کر رہے ہیں اور مال بھی. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا، وہ علم لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم بھی اسی طرح خرچ کرتے. اور بدترین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم نہیں دیا اور مال دیا، وہ دن رات مال عیاشی میں لٹا رہے ہیں. اور ان سے بدتر وہ ہیں جنہیں نہ علم ملا نہ مال ملا، وہ حسرت کرتے ہیں کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، ہم بھی عیاشی کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جسے چاہتا ہے مال دے دیتا ہے، پھر بندے کا رویہ طے کرتا ہے کہ مال جو ہے اس کے لیے خیر بنا کہ مصیبت بنا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شعر ہے، جو خاندانی رئیس ہو وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہو وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں. ہوتا ہے نا ایسا، نو دولتی ہے تو کم ظرفی بھی آتی ہے مال کے ساتھ. اعلیٰ ظرف ہونا بڑی بات ہے جی، بہت بات، اور بہت کم لوگ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ اتنا ہی ان پر اللہ کا فضل ہے، یہ اپنے دوستوں وغیرہ میں کہتے ہیں نا، ایون مسلمان دوستوں کو بیٹھ کر یہ بات کہتے، وسوسے ڈالتے تھے. یہ انسانوں میں شیاطین تھے نا، وسوسے ڈالتے تھے. اتنا ہی اللہ کا فضل ہے ان پر تو مال کیوں نہیں اللہ ان کو دیتا؟ مال تو ہمارے پاس ہے. یہ اس کا جواب. اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا، کسی کو اللہ دیتا ہی اس لیے ہے کہ پھنسا دے اللہ اس کو. ہاں، اتنا اللہ مال دے دیتے ہیں، اتنا فرصت ہی نہیں ملتی، اس مال کو سنبھالتے سنبھالتے ہی مر جاتے. کیا جو قارون تھا اس کا یہی معاملہ نہیں ہوا؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت درکار تھی، تو اسی مال کو سنبھالتے سنبھالتے مر گیا. یہ بھی سزا ہے. ہاں، مال خیر بھی ہے، لیکن متاع غرور اور متاع حسنہ قرآن کے دو لفظ ہیں، دو ٹرمز ہیں. متاع غرور دھوکے کا سامان، اور متاع حسنہ اچھا سامان. استعمال اچھا کر رہے ہیں تو متاع حسنہ ہے، استعمال غلط کر رہے ہیں تو متاع غرور. اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ دو چیزوں پر. مال کیسے کما رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں، دو چیزوں پر. ٹھیک ہے؟ کیونکہ حرام کمائی اگر اچھے کام پر بھی خرچ کی جائے تو قبول نہیں ہوتی نا. کان الناسو تھے وہ لوگ امتم واحدتن ایک ہی جماعت. یہ سب لوگ ایک ہی جماعت تھے. کون؟ سارے انسان. آدم علیہ السلام اترے، ان کی اولادیں تھی نا سارے، سب انسان ایک تھے. پھر ان کے گروہ بن گئے. کیسے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جب نسل آگے پھیلی، اللہ بہتر جانتے کتنے سال لگے ہوں گے، کتنے 100 سال لگے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، ایک جگہ پر ضروریات کم پڑنے لگی، تو پھر زمین کے مختلف حصوں میں جا جا کر آباد ہوئی. تو پھر مختلف ظاہر حصوں میں گئے تو ان حصوں کی وجہ سے اس زمانے میں اتنے ذرائع تو نہیں تھے نا، تو جو دور چلا گیا پھر وہ ذرا الگ ہو گیا. تو تھوڑے رواج الگ ہوئے، کوئی تھوڑی زبانیں الگ ہوئیں، شکلیں الگ ہوئیں. جو افریقہ جیسے سخت علاقے میں چلے گئے کالے ہو گئے، ہے نا، اور افریقن بن گئے. جو یورپ میں آباد ہو گئے وہ سفید ہو گئے. جو چین وغیرہ جاپان وغیرہ میں آباد ہو گئے وہ پیلے لوگ ہو گئے. ہم کلرڈ ہیں. تو اس طرح پھر نسلیں بنی اور زبانیں بنی اور رسم و رواج الگ ہوئے. اب جب زیادہ لوگ ہوئے، الگ الگ ہوئے، رسم رواج بنے، تو پھر ساتھ ساتھ شرپسند افراد نے دین بھی بگاڑے. جب دین بگڑے، جہالت آئی، شرک پیدا ہوا، تب اللہ نے رسول اتارا.
ٹھیک ہے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تب پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے. ڈرانے کے لیے جو لفظ ہے نا وہ واضح نہیں ہے، اور اردو کا جو دوسرا لفظ ہے وہ بالکل صحیح ہے، متنبع کرنے کے لیے. متنبع وارن کرنا، وہ لوگوں کو آتا نہیں، تو آگاہ بھی ٹھیک ہے. وارننگ دینے کے لیے، کس بات کی وارننگ؟ جہنم ہے آگے، نافرمانی کرو گے جہنم ہے، اور اگر نیک کام کرو گے تو جنتیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس نے ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی جہاں نبی آئے ان کے ساتھ کتاب بھی آئی. اب ظاہری بات ہے جب زبانیں الگ تھیں تو جس علاقے جس قوم میں نبی آیا اسی قوم میں سے آئے نبی، اور اسی قوم کی زبان میں کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں کوئی علاقہ کوئی قوم نہیں ہے جس میں نبی نہ آئے ہوں، اور دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں کتاب نہ آئی. تو پھر یہاں پر ذکر صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کا کیوں ملتا ہے نا سوال؟ میں تو کم از کم بچپن میں یہ سمجھتی تھی کہ نبی صرف اسی نسل میں آئے، بڑے ہو کر پتہ چلا نہیں، نبی تو ہر امت میں آئے، ہر گروہ میں آئے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امتوں نے اپنے نبیوں کے ہونے کے ثبوت ضائع کر دیے نا. جیسے برِ صغیر ہی لے لے، برِ صغیر اس وقت جو دنیا ہے اس کی قدیم ترین تہذیب ہے، 5000 سالہ پرانی تہذیب ہے. جب سے اس تاریخ کا ہمیں علم ہے تب سے برِ صغیر آباد ہے. اسے کہتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب. ہڑپا اور موہنجو دڑو 5000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور اس وقت یہ شہر پورے پلان کے ساتھ بنائے گئے تھے، بہت ترقی یافتہ تہذیب تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پرانے آباد تھے. لیکن یہاں پر کوئی نبی آیا یا نہیں آیا اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نا، تاریخی ثبوت نہیں ہے نا. جو یہاں کی نامور شخصیات ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کا اوتار مانتے ہیں، بھگوان کا اوتار مانتے ہیں، یعنی اس کے بھیجے ہوئے مانتے ہیں، رام ہیں، کرشن ہیں، انہوں نے کہانیوں کے ساتھ ایسا مکس کر دیا ہے، اور کتابیں تو ان کی باقی ہی نہیں رہی، لہٰذا ہم کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ تھے بھی یا نہیں تھے کبھی. اور اگر وہ تھے تو ان کی سچی کہانی کیا ہے، انہوں نے جو بیچ میں فسانے ڈالے ہیں وہ کہاں پر؟ تو وہ پھر بہت عجیب سی کہانیاں کر دی نا. تو اسی طرح ہر قوم کے ساتھ ہوا. چین کی تہذیب بھی تقریباً اتنی ہی پرانی ہے. یہی حال آسٹریلیا کا ہے، امریکہ کا ہے. آپ دیکھیں امریکہ کی جو مایا تہذیب ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے قدیم تہذیب ہے. تو کیا مایا تہذیب میں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ ہر قوم میں نبی آئے بچے، وہ اسی قوم میں سے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے، اور ان پر کتاب بھی انہی کی زبان میں آئی، مگر قوموں نے اپنے نبیوں کی قدر نہیں کی اور ان کی لائی ہوئی کتابیں بھی گم کر دی. اب اگر فرض کریں برِ صغیر کے ایک نبی کا ذکر کر دیا جاتا قرآن میں، تو بحث تو یہ چھڑ پڑتی کہ یہ نبی ہے بھی کہ نہیں، ہے نا؟ پھر تاریخی باتیں شروع ہو جاتی، تو وہ اصل موضوع وہیں پہ رہ جاتا. اچھا، صرف ایک قوم اس وقت تک ایسی موجود تھی جس نے اپنی کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ بچایا ہوا تھا، اور نبیوں کے نبی ہونے کے ثبوت بھی ان کے پاس موجود تھے. وہ تھے یہود. ان کے نبی ہونے کے ثبوت کیا موجود تھے؟ مکہ میں کعبہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ثبوت ہے، فلسطین میں مسجد اقصی، اس کے علاوہ پھر ان کی ہسٹری یہود کی، اور پھر توریت کا بچا کچھ حصہ اور انجیل کا بچا کچھ حصہ. تو اس سے دنیا مانتی تھی کہ یہ اہل کتاب، ان پر کتاب آئی، ان پر نبی آئے. اس وجہ سے پھر ذکر صرف ان پر آنے والے نبیوں کا نام لے کر کیا گیا، اور کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بڑی وجہ یہ کہ یہ ہم سے پہلے اہل کتاب امت تھی، تو جو ان کے زوال کی ریزن بنی اس کو سارا ڈسکس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ دو ریزنز، ورنہ دنیا کی ہر قوم میں نبی آیا ہے اور ہر قوم پر کتاب آئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پہلے ایک تھے، پھر جب گروہ بنے الگ الگ ہوئے تو اللہ نے ان پر نبی اتارے جو ان کو خوشخبریاں دینے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور ان پر ہم نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، یحکما تاکہ فیصلہ کر دے اللہ بین الناس لوگوں کے مابین، فیما اس میں جو اختلاف انہوں نے اختلاف رائے کیا، فیہ اس میں، تاکہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کر دے اس اختلاف کا جو انہوں نے کر رکھا ہے. کتاب کیوں اتاری گئی؟ اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے.
لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ کتاب ہی کو اختلاف کا مرکز بنا لیا گیا، جیسے ہم نے بنایا ہوا۔ اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں یہ بات، وما نہیں اختلاف کیا فیہ اس کتاب میں الا الذین ان لوگوں نے جنہیں اوتوہ کتاب دی گئی، من بعد اس کے بعد ما جب کہ جاءتہم ان کے پاس آ چکی تھی البینات واضح نشانیاں، بغین ضد تھی بینہم آپس کی۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے کتاب کے آنے کے بعد، روشن دلیلوں کے آنے کے بعد اختلاف رائے کیا باہمی ضد کی وجہ سے، سمجھ آئی؟ ایک دوسرے کی ضد میں کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف رائے کیا، جیسے ہمارے یہاں جو ضد ہے، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکی ہوں، جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، فار ایگزامپل کل کرنے چاہیے کہ نہیں، ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو کر لو، نہیں ثابت تو مت کرو۔ اب حدیث کی جو کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن داؤد ہے، سبھی مانتے ہیں نا، بریلوی بھی، شیعہ حضرات کو چھوڑ کر سب مانتے ہیں، تو پھر سارے سنی گروہ جو ہیں وہ ایک بات پر متفق کیوں نہیں ہوتے؟ اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے تو حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے پڑھی نہیں؟ پڑھی ہیں، پھر مانتے کیوں نہیں؟ اپنی ضد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنی ضد ہے۔ تو اسی طرح پہلی امتوں نے بھی کیا، ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں۔ فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا انہوں نے جو ایمان لائے، لما اس کی جو اختلاف کیا فیہ اس میں، من الحق کی حق سے، باذنہ ہی اپنے حکم سے۔ تو اللہ نے ایمان لانے والوں کو ان معاملات میں ہدایت دی جن میں اختلاف کیا دوسرے لوگوں نے، دلیل کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ اپنے حکم سے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کو اختلافی معاملات میں اپنے حکم سے پوری دلیل کے ساتھ ہدایت عطا کی ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اختلافات ہیں، فار ایگزامپل عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، تو قرآن آپ کو دلیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہود کیوں ایمان نہیں لائے؟ وہ تو اہل کتاب تھے، قرآن آپ کو اس کی دلیل بھی دیتا ہے۔ اور جو ہمارے انٹرسیکٹ مسائل ہیں، فار ایگزامپل رفع الیدین کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے، تو کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، کیا کریں؟ بخاری اٹھائیں اور پڑھیں، مسلم اٹھائیں اور پڑھیں، نسائی اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، سب کتابوں کو دیکھیں اور آپ ان میں نماز کے طریقے کو پڑھیں۔ نماز کے جب آپ چیپٹر کھولیں گے تو اس میں آپ کو باقاعدہ چیپٹر ملے گا باب رفع الیدین، اس کو کھولیں اور پڑھیں، اور پھر آپ خود دیکھیں کہ جب ساری کتابیں رفع الیدین کو بیان کرتی ہیں تو کیا سبب ہے کہ ہم رفع الیدین نہ کریں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ججمنٹ یہ تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب ساری حدیث کی کتابیں بیان کر رہی ہیں تو ہم کس وجہ سے اس بات کو چھوڑیں؟ امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ ان پر وحی آتی تھی؟ نہیں، غلطی ہو سکتی تھی نا، ہو گئی بات ختم۔ تو دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث، دلیل پر کھڑے ہیں، اللہ رب کریم ہدایت دے گا کنہیں؟ جو ایمان لائیں گے۔ کس پر ایمان لائیں گے؟ قرآن و حدیث میں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو اللہ نے گمراہ کر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن کس کو ہدایت ملنی ہے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں نا، تو فیصلے دلوں کے حال پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں؟ پوچھیں۔ تو آپ نے کہا تھا جیسے اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اگر آپ کے دور میں کوئی نبی آئے تو آپ ان کی مدد کریں گے، آخری نبی آئے، جی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ دو نبی؟ ہاں جی، ایک سے زیادہ بھی آئے، دو سے زیادہ بھی آئے، ایک ہی ٹائم پہ؟ ایک ہی ٹائم پہ۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے نہیں ہم نے دو نبی بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے تیسرا نبی بھیجا، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایک وقت میں ایک قوم پر حضرت جو ہیں اسماعیل علیہ السلام، دونوں بھائی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پر وہ جو کوشچن کری وہ الگ الگ قوموں پر تھے نا۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عرب میں تھے اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ایک ہی قوم پر نبی تھے۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام بعد میں اکٹھے ہو گئے تھے، یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہاں، فلسطین میں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اکٹھے تھے، باپ بیٹے۔
تو ایک قوم پر ایک وقت میں 2 3 4 نبی بھی آئے. ٹھیک ہے جی جی جی. کہ مطلب کہ جیسے مسلمانوں کو جیسے اگر بارشیں زیادہ ہوں یا سیلاب ہے، جیسے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب کی صورت میں یہ اس طرح آزمائش ہوئی، تو سم ٹائم انسان لرز جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے. تو سوال یہ کہ اگر یہودیوں پر اتنے زیادہ معجزات بھی آئے، ان کے عذاب بھی آئے، تو ان کے دل میں یہ لرزہ یا اس طرح کی حیبت تاری نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم نہ کریں گے تو پھر وہ اپنی ضد پہ کیوں رہیں؟ منافقت. ہماری اکثریت بدلتی ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی بھی نہیں بدلتا. اپنے ذاتی حیثیت میں کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی بات ہے، ورنہ اکثریت بدلتی ہے. ابھی آپ یہی دیکھ لیں کہ سیلاب آیا، اتنے بڑے لیول پر تباہی ہوئی، اور پھر سیلاب زدگان کے لیے جو امداد آئی وہ کھا گئے لوگ. ہر لیول پر کھائی ہے لوگوں نے، یہ نہیں کہ صرف چند بڑوں نے، وہ تو سامنے آ گئے نا. ہر لیول پر لوگوں نے کھائی ہے نا. کرونا آیا تو آپ دیکھیں لوگوں نے بھیک مانگنا پیشہ بنا لیا. تو ہمارے لوگ بھی کہاں ڈرتے ہیں. تو جن کی دلوں میں منافقت ہے، منافقت کیا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، دل سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر ان کے دل کہاں سے نرم پڑیں گے؟ کیونکہ دل کی نرمی کا تعلق فوزیہ آخرت کے عقیدے کے ساتھ ہے. میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ جنہیں اس بات سے بے خوفی ہو جاتی ہے نا، وہ نہیں پھر ڈرتے، وہ بے خوف ہو جاتے. جی اور کوئی بات؟ اور کوئی بات؟ چلیے کل انشاءاللہ میں سبق سنوں گی، پچھلا بھی اور یہ والا بھی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.